بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، میں آج آپ کے سامنے کلمہ توحید کے فضائل اور کلمہ توحید کے فائدے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو کلمہ توحید کے بہت سارے فضائل اور بہت سارے فائدے معلوم ہو جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا افضل ہونا تو ظاہر ہے اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے۔ سارے دین کا مدار ہی کلمہ توحید پر ہے، تو پھر اس کے افضل ہونے میں کیا تردد ہے؟ اور الحمدللہ کو افضل دعا اس لحاظ سے فرمایا ہے کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کے بعد الحمدللہ رب العالمین وارد ہوا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑھا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے، کہ یہاں دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اسی کے گرد گھومتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ اور عارفین اسی کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کی جتنی ممکن ہو کثرت کراتے ہیں، چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمے پر ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمے پر ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو قیامت قائم نہیں ہوگی۔ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمے کے اخلاص کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حرام کاموں سے اس کو روک دے۔ حدیث کے کتابوں میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان کا انتقال ہونے لگا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ اس سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سے دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ، ایک تالا سا دل پر لگا ہوا ہے۔ تحقیق کے حالات سے معلوم ہوا کہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس نے ماں کو ستایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو بلایا اور دریافت کیا اگر کوئی شخص بہت سی آگ جلا کر اس تمہارے لڑکے کو اس آگ میں ڈالنے لگے تو تم سفارش کرو گی؟ انہوں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کروں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہے تو اس کا قصور اور اس کا گناہ معاف کر دے۔ انہوں نے سب معاف کر دیا۔ پھر اس سے کلمہ پڑھنے کو کہا گیا تو فوراً پڑھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے انہوں نے آگ سے نجات پائی۔ اس قسم کے سینکڑوں واقعات پیش آتے ہیں کہ ہم لوگ ایسے گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں جن کی نحوست دین اور دنیا دونوں میں نقصان
نقصان پہنچاتی ہے۔ صاحب احیاء رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کو اس طرح سے کہے کہ خلط ملط نہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو واضح فرما دے کہ خلط ملط کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور اس کی طلب میں لگ جانا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ انبیاء کی سی باتیں کرتے ہیں اور متکبر اور جابر لوگوں سے عمل کرتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کلمہ توحید کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ انشاءاللہ اسی طرح کے ویڈیو ملتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔